سوال ہے کس نبی نے 992 سال کی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس وقت روزہ توڑنا جائز ہے؟ جواب ہے موت کے ڈر سے۔ سوال ہے کن لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، بخت نصر اور نمرود نے۔ سوال ہے کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ہی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب ہے اس میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ سوال ہے کون سا ایک لفظ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ سوال ہے کون سے پاک پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب ہے استعمال شدہ پانی۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چے اور گاف۔ سوال ہے کیا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے؟ جواب ہے مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ سوال ہے کیا یہ کہنا درست ہے کہ زمانہ بہت برا آ گیا ہے؟ جواب ہے جائز نہیں۔ سوال لمبا قد چوڑا جسم یہ خوفناک لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب ہے قوم عاد کے۔ سوال ہے محافظ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس مخلوق پر مقرر فرمایا ہوا ہے؟ جواب ہے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دوسری مخلوق پر نہیں۔ سوال مدینہ شریف کے آخری صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سب سے پہلے کس نے دی؟ جواب ہے ایک جن نے دی تھی۔ سوال مشہور بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء کا مزار کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دہلی میں۔ سوال ہے مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں نماز نہیں ہوتی؟ جواب ہے خانہ کعبہ کی چھت پر۔ سوال ہے موت کا فرشتہ دن میں کتنی بار ہمارے گھر آتا ہے؟ جواب ہے 2 مرتبہ۔
سوال ہے ناپاک گھی یا تیل کو کیسے پاک کریں گے؟ جواب ہے ناپاک گھی یا تیل میں اس کے برابر پانی ڈال کر جوش دیں، پھر گھی یا تیل جو پانی کے اوپر آ جائے اسے اتار لو اور 3 بار اسی طرح کر لو تو گھی یا تیل پاک ہو جائے گا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب ہے 7 دن بعد۔ سوال ہے اس رومی جرنیل کا نام بتائیں جو اجنا دین کے مارکے سے پہلے مسلمان ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ جواب ہے جرجا رومی۔ سوال اس نبی کا نام بتائیں جو 300 سال تک روتے رہے۔ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے آسمان میں کب رات ہوتی ہے؟ جواب ہے کبھی نہیں۔ سوال اصحاب کہف کے ساتھ کون سا جانور تھا؟ جواب ہے کتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پہلی بارش کس دن ہوئی تھی؟ جواب ہے 10 محرم کو۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین کو پیدا کیا یا آسمان کو؟ جواب ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین کی پیدائش ہوئی۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے روحوں کے اجتماع کو کس دن اکٹھا فرمایا تھا؟ جواب ہے روحوں کے یہ اجتماع اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے دن اکٹھا کیا تھا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس کو بغیر شوہر کی اولاد دی؟ جواب ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال ہے ام ایمن کون تھی؟ جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹہ۔ سوال ہے آیت الکرسی قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ۔ سوال ہے بدھ مت کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب ہے 6 صدی قبل مسیح میں۔
سوال ہے بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ سوال، پانچوں وقت کی نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب ہے 48 رکعتیں ہیں۔ سوال ہے پیشاب یا پخانہ کس صورت میں ناپاک نہیں؟ جواب ہے جسم کے اندر۔ سوال ہے تانبے کے چشمے اللہ تعالیٰ نے کس نبی کے لیے ظاہر کیے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے کلمہ پڑھنا۔ سوال، جاپانی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کس نے کیا؟ جواب شیخ عبد الرحمن۔ سوال ہے تم جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے سورہ نور میں۔ سوال ہے جب نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کس طرح آنا چاہیے؟ جواب ہے اطمینان اور سکون سے۔ سوال، جنات کا اصل کھانا کیا ہے؟ جواب ہڈی۔ سوال ہے جنگ احد کے موقع پر کس کافر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ مار کر زخمی کیا؟ جواب ہے ابی بن خلف۔ سوال ہے جو شخص قبر اور عذاب و انعام کا انکار کرنے والا ہے وہ کیسا ہے؟ جواب ہے جو انکار کرنے والا ہے وہ گمراہ ہے۔ سوال ہے چیونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ادائیگی کے لیے جو مخصوص لباس پہنا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے احرام۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ سوال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قائم کردہ مجلس شورا کا پہلا اجلاس کس کے گھر پر ہوا؟ جواب ہے صفوان بن انبیاء۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟
जवाब है फिरऔन। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कितने अरसे में तैयार हुई? जवाब है 2 साल में। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम मुबारक कितने हैं और कौन कौन से हैं? जवाब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाती नाम 2 हैं, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 सहाबियों को अपना वजीर कहा है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर ईद के दिन सबसे पहले क्या खाना खाते? जवाब है सबसे पहले कुर्बानी की कलेजी तनावुल फरमाते। सवाल है, खुतबा उर्दू जबान में पढ़ना या खुतबे में उर्दू के शेर पढ़ना कैसा अमल है? जवाब है अरबी जबान के सिवा हर जबान में खुतबा मकरूह है, अलबत्ता फर्ज खुतबा अदा हो जाता है। सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा जनाजा किसका था जिसमें 40 लाख अफराद शरीक हुए? जवाब है मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर का। सवाल है, ज़बीउल्लाह किसका लक़ब है? जवाब है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश गुलामों के लिए रहमत का पेश खैमा हुई कैसे? जवाब है सोबिया लौंडी को आज़ादी का परवाना मिल गया। सवाल है, सबसे पहले किस चीज की पूजा की गई? जवाब है वेद नामी बुद्ध की। सवाल है, सूदी बैंकों के जरिए तनख्वाहें लेना कैसा है? जवाब है इसमें कोई हर्ज नहीं। बैंकों के जरिए तनख्वाहें लेने में कोई मुजर्रत नहीं, क्योंकि मुलाजिम इसे सूद के लिए नहीं रखता, बल्कि हुकूमत इसे हिफाजत की गर्ज से रखती है ताकि मुलाजिम अपनी तनख्वाह ले सके। इसी तरह बैंकों के जरिए एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क रकम मुंतकिल करना भी जायज़ है, क्योंकि ये ज़रूरत का तकाजा है। ममानियत इसमें है कि इन्हें सूद में इस्तेमाल किया जाए या सूद में इनसे मावनत ली जाए, लेकिन किसी मुनासिब जगह के ना होने की वजह से इन्हें बैंकों में हिफाजत की गर्ज से रखना या किसी दूसरे मगर गैर सूदी सबब की वजह से या बैंक के जरिए इन्हें मुंतकिल करने में इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर हुकूमत तनख्वाहें बैंकों के अलावा कहीं दूसरी जगह रखे तो ये ज़्यादा बेहतर और काबिल सलामती है। सवाल है, सैयदा खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फ़वाइद पहुँचाए? जवाब है तबलीग व रिसालत में कुव्वत पहुँचाई, जान व माल से गम गुसारी और अजियत व गम में बराबर की शरीक और वजीर सदक थी। सवाल है, ताहिरा किसका लक़ब है और क्यों?
جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پاک دامنی اور پاک بازی کے سبب۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 21 اپریل 1938 کو۔ سوال ہے غار ہرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے؟ جواب ہے ستو۔ سوال ہے غزوہ احد کے موقع پر کتنے منافقین مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر واپس لوٹ آئے تھے؟ جواب ہے 300۔ سوال ہے قرآن مجید اور دیگر 3 کتابوں کے علاوہ کچھ آسمانی صحیفے بھی بعض پیغمبروں پر نازل کیے گئے، قرآن مجید میں اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جواب ہے جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے۔ سوال ہے قرآن مجید فرقان الحمید میں جنت کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 140 بار ہوا ہے۔ سوال قرآن مجید فرقان الحمید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں نجم یعنی ستارے کا ذکر 13 بار آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ جواب ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سوال قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ جواب ہے 14 سجدے۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب ہے 10,27,000۔ سوال ہے قیامت کے دن ہر انسان کے کتنے دیوان نکلیں گے؟ جواب ہے 3 دیوان، ایک میں نیکیاں، دوسرے میں گناہ اور تیسرے میں اللہ کی نعمتیں لکھی ہوں گی۔ سوال ہے کس جھوٹے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا تھا کہ نبوت کا نصف حصہ میرے حوالے کرو؟ جواب ہے مسلمہ کذاب۔ سوال ہے کس شخص کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے؟ جواب ہے حضرت حکیم لقمان کو 4,000 انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ سوال ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جمل میں شرکت سے یہ کہہ کر معذرت کی تھی کہ مجھے ایسی تلوار بتاؤ جو کافر اور مسلمان میں امتیاز کر سکے؟ جواب ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔